بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصص القرآن سیریز کے تیسرے باب کا 8واں حصہ ملاحظہ کیجیے۔ حق و باطل کے اس موقع میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ روز افساں باطل کا زور ٹوٹنے لگا۔ آپ کے حسن سلوک سے رفتہ رفتہ باطل نے آپ کی مخالفت چھوڑ دی۔ اگرچہ ان کے دلوں میں زہر بھرا ہوا تھا، آپ نے ہر سمت اسلامی لشکر روانہ کیا جنہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ ان کے ساتھ آسانیاں بڑھتی گئیں اور جو مقابلے پر آئے ان سے جنگ کی گئی۔ باب الجہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اس نے بھی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ عمائدین شہر، پروہت، بااثر افراد، لیڈر اور قبیلوں کے سردار سب آپ کے سامنے سر نگو کھڑے تھے، اور آپ نے طاہرانہ نظر ان پر ڈالی اور فرمایا، میں وہی ادریس ہوں جس کو تم نے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ہجرت پر مجبور کیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے سنا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ وہی بوڑھا جو آپ کے پاس وفد لے کر آیا تھا، اس کے بعد اب نظر آیا تھا۔ آگے بڑھ کر سر کو تعظیماً جھکایا اور تھرتھراتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، تم اسی سرزمین کے فرزند ہو، ہمیں تم سے نیک سلوک کی امید ہے۔ سب لوگ امید افزا نظروں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو ان کے چہروں پر جہاں مردنی کے آثار تھے، رونق آ گئی۔ اس موقع پر کئی لوگ داخل اسلام ہوئے، مگر اکثریت گمراہ رہی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں خطۂ زمین پر بسنے والے اور جزائر میں رہنے والے سب آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ اب آپ کی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تربیت ہوئی یافتگان میں سے جو علم و فضل میں سب صاحب کمال تھے، وہ اور دوسرے صحاب بیٹھے تھے۔ آپ تشریف لائے تو آج سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر تک سکوت رہا، پھر آپ نے فرمایا، میں نے خطۂ عالم کے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور چاہتا ہوں کہ ہر حصے پر ایک حاکم متعین کر دوں تاکہ وہاں کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار ہو۔ یہ کہہ کر آپ پھر خاموش ہو گئے اور حاضرین کی طرف دیکھنے لگے۔ سب چپ تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان 4 کے نام لیے، آج سے تم ہر مربع کے حاکم ہو، اور پھر بتایا کہ کون کس حصے کا بادشاہ ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہاں یہی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ چپ ہو گئے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کے وہ قانون ہوگا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ آپ نے پرجلال انداز میں کہا، ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دوسروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، احکام شریعت کا نفاذ کے لیے پیغمبر کی جانب سے جو بادشاہ مقرر کیے جائیں، ان کی اطاعت کرو، اپنے بڑوں کو روبرو پست رہو، یہ حکم سب تک پہنچا دو۔ سب نے سر خم کر دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تمام امور سے فراغت کے بعد عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران آپ کی حکومت اور سلطنت کی ایک رکن نے مصر میں گنبد حرمہ تک تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور تمام دنیا کی سیر کے بعد واپس تشریف لائیں۔ دوران تبلیغ آپ اپنے پیروکاروں کو آنے والے انبیاء کی بشارت دیا کرتے تھے، طوفان نوح کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتاتے تھے۔ اب آپ کے دل میں حیات ابدی کی تمنا پیدا ہو چکی تھی۔ ایک دن دھوپ کی تمازت سے آپ کی سخت تکلیف پہنچی۔ دل میں خیال گزرا کہ تھوڑی سی دیر میں دھوپ کی شدت سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، اس فرشتے پر کیا گزرتی ہوگی جو نہ جانے کتنے ہزاروں سالوں سے اس پر مقرر ہے۔ آپ نے بارگاہ حمدیت میں دعا کی، اے باری تعالیٰ اس کے بوجھ کو ہلکا فرما اور سورج کی گرمی کو اس کے لیے کم کر فرما دے۔ دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا اور اس فرشتے کے مسائل میں تخفیف کر دی گئی۔ جب فرشتے کو سکون حاصل ہوا تو وہ سوچنے لگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے خالق و عرض و سما، یہ جو آپ نے مجھے سکون عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے ادریس کی شفقت کا نتیجہ ہے جس نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ فرشتے نے سنا تو آپ کی ذات سے عقیدت محبت ہوگی۔ ایک دن عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے ادریس سے ملاقات کا شرف اور اخوت دوستی کی عزت عطا فرما۔ وہ دعا قبول ہوئی اور وہ فرشتہ ملاقات کے لیے آیا اور پھر وہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ وہ فرشتہ آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہاری عزرائیل علیہ السلام سے بڑی دوستی ہے؟ ہاں، کیا تم میرے بارے میں ان سے ایک درخواست کر سکتے ہو؟ آپ نے پوچھا، کیا؟ اسے کہو کہ وہ میرے روح قبض کرنے میں تاخیر کر دے تاکہ میں بقیہ زندگی خوب اطاعت و عبادت میں گزاروں، تاکہ وہ روز قیامت میں پریشان نہ ہوں۔ فرشتے نے سنا تو کہا، اے دوست، تم کو اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جب موت آتی ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی؟ مجھے یاد ہے، مگر تم بات کر کے تو دیکھو۔ آپ نے جب زور دیا تو فرشتے نے بارگاہ رب العزت میں حضرت ادریس علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادریس کو ملک الموت کے پاس لے جانا کہ اس سے خود بات کر لے۔
اور وہ تو ایسا فرشتہ ہے جو میرے حکم کے بغیر دائیں بائیں جانب تک دیکھتا بھی نہیں۔ اذن خداوندی پا کر فرشتے نے اپنے پر کھولے اور کہا، اے نبی مکرم آپ میرے پروں پر بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھ کے تو فرشتہ پرواز کر کے اپنی منزل آفتاب پر پہنچا، وہاں انہیں چھوڑا اور خود اسرائیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، بھائی میرے دوست ادریس کی خواہش ہے کہ اس کی روح تاخیر سے قبض کی جائے، یہ تو میرے لیے ممکن نہیں، اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رجسٹر دیکھا تو کہا، تعجب ہے، وہ اب تک زندہ ہے، یہاں تو لکھا ہے اس کی موت آفتاب کے قریب ہوگی، کہاں ہے وہ؟ میں اسے آفتاب کے پاس چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں، جا کر دیکھو وہ وصال پا چکے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، فرشتہ واپس گیا تو دیکھا آپ کی طائر روح کب سے ہنسری سے پرواز کر چکی تھی۔ ملائکہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھی اور بیت المعمور میں دفن کر دیا گیا۔ سورۃ مریم میں جو ہے کہ بلند کیا ہم نے ان کا مقام، اس سے یہی مراد ہے کہ انہیں آسمانوں پہ لے جایا گیا اور ان کی روح کو وہاں قبض کیا گیا۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ قصص القرآن سیریز کے تیسرے باب کا بھی اختتام ہوا۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ قصص القرآن سیریز کے چوتھا باب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اچھا شراز کو۔ اللہ حافظ۔